محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ظالم عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے طوطی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی کون سی سزا دی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل بہت ہی ہرا بھرا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے پرندے بھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کے پاس ایک نہر بھی تھی جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ آس پاس کے گاؤں والے اس نہر سے پانی لینے آیا کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ اس بیوی کا شوہر بہت ہی نیک اور صاف دل کا تھا۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر آج تک اس نیک شوہر نے اپنی بیوی کو کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف نہ دی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا تھا۔ اس کا شوہر کسی بھی فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتا۔ کوئی فقیر ہو، جانور ہو، کوئی پرندہ ہو یا سائل، اس کی کوشش یہی ہوتی کہ کوئی بھی اس گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ مگر وہیں اس کی بیوی بہت کنجوس تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی نفرت کرتی تھی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو بار بار سمجھاتا تھا کہ پرندوں اور جانوروں پر رحم کیا کرو، ان کو دانا ڈالا کرو، اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور رزق میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی یہ باتیں سنتی تو یہی کہتی کہ مجھے ان جانوروں اور پرندوں سے بہت نفرت ہے۔ اس کا شوہر تو گھر پر ہوتا نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سارا دن گزارتی، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتی۔ وہ صرف اپنے بیٹے سے ہی محبت کرتی تھی اور کسی سے اس کو کوئی غرض نہ تھا۔ اس کا بیٹا بہت شرارتی تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی شرارتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا شرارت نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ اس بچے نے دیکھا کہ اس کے گھر میں طوطا اور طوطی کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان پرندوں کے انڈوں کو پکڑے اور ان کے ساتھ کھیلے۔ بچہ بس اسی انتظار میں تھا کہ کب میرا باپ گھر سے جائے اور میری ماں کسی کام میں مصروف ہو جائے۔ اب صبح اس کا باپ تو گھر سے نکل گیا جنگل کی طرف اور ماں گھڑا لے کر پانی لینے چلی گئی۔ جب بچے نے دیکھا کہ ماں تو چلی گئی ہے تو اس نے انڈے کو اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے انڈے کو ہاتھ لگایا، وہ طوطا اور طوطی بے چین ہو گئے۔ اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا۔ وہ گھر واپس آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے نے انڈا پکڑا ہوا ہے۔ اس کی ماں کو بہت غصہ آیا اور غصے میں اس کی طرف آئی اور بچے کے ہاتھ سے بڑی نفرت سے اس انڈے کو پکڑا اور پھینک دیا۔ اس انڈے سے بچہ نکل رہا تھا۔ وہ عورت نے جب انڈا زمین پر پھینکا تو زمین پر پھینکنے سے وہ بچہ جو انڈے سے نکل رہا تھا وہ وہیں مر گیا۔ وہ طوطا اور طوطی اپنے بچے کو اس طرح مرتا دیکھ کر بہت تڑپ رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی زبان میں کیا بول رہے تھے، یا اللہ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے، اس ظالم عورت نے کیوں مار دیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو بھی مارنا شروع کر دیا کہ تم بہت زیادہ شرارتیں کرنے لگ گئے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے یہ پرندے بالکل پسند نہیں، میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے باپ کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ ان پرندوں کو یہاں سے نکال دو۔ آج تم نے ان کے انڈوں کو پکڑا ہے اور کل نہ جانے کیا کیا کرو گے۔ وہ عورت اپنے بچے کو مار کر دروازہ بند کر کے پانی لینے چلی گئی۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ بہت رو رہا ہے۔ اس نے اپنے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی تو بچہ بولا کہ آج ماں نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ میں نے طوطے کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے تھے اور میں صرف دیکھ رہا تھا۔ اس انڈے سے بچہ نکل رہا تھا۔ ماں نے اس انڈے کو مجھ سے لے کر زمین پر مار دیا اور بچہ اسی وقت مر گیا۔ یہ سن کر اس کا شوہر غصے میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے طوطے کے بچے کو مارا ہے، تم جانتی بھی ہو کہ اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اگر یہ بچہ انڈے سے کھیل رہا تھا تو تم اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتی، مگر تم نے تو انڈا بھی توڑ دیا اور اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ تم نے معصوم پرندے پر ظلم کیا ہے۔ اس ظالم عورت پر اپنے شوہر کی باتوں کا بالکل اثر نہ ہوا۔ وہ پہلے بھی نظر انداز کرتی اور اب بھی ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس عورت کو ہدایت دے اور ہم پر کوئی ایسی مصیبت نہ عائد کرنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ وہ نیک
ایک شوہر دعا کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اللہ ہم پر کوئی مصیبت نہ نازل کر دے۔ پھر کچھ دن بعد اس کے شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ بیوی پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اچانک اس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بچے کے بیمار ہو جانے کے بعد ماں تڑپ اٹھی اور بچے کو دیکھ دیکھ کر روتی۔ اس نے گاؤں کے سب حکیموں کو دکھایا مگر کسی بھی حکیم کی دعا کا اثر نہ کیا۔ بچے کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ اب بیوی کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ سب حکیم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج شہر جا کر کرواؤ ورنہ اس کی موت کا انتظار کرو۔ جب حکیم کی یہ بات سنی تو وہ عورت روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ اے اللہ، میں نے کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس عورت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر کب آئے گا اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس عورت نے جو غلطی کی تھی وہ ابھی تک اس غلطی کے لیے شرمندہ نہیں تھی۔ وہ جا کر اپنے بیٹے کے سراہنے بیٹھ گئی اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں، میں جانتا ہوں اس وقت آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ ماں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ ماں بولی کہ بیٹا، میں مر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ماں سوچو، جب آپ نے طوطے کے بچوں کو مارا تھا تو ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، وہ کتنے تکلیف میں ہوں گے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک دم تڑپ اٹھی اور اس کی نظر طوطا اور طوطی پر پڑی۔ وہ بڑے ہی اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت اٹھی اور ان کے پاس جا کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ تم لوگ مجھے سن رہے ہو تو میرے حق میں دعا کرو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم لوگوں کے بچے کو مارا تھا، آج میرا اپنا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں کسی جانور اور پرندے سے نفرت نہیں کروں گی اور ان کو دانہ بھی ڈالوں گی۔ اور پھر وہ بہت روئی اور اللہ پاک سے اس عورت نے رو رو کر معافی مانگی۔ پھر کچھ دن بعد اللہ پاک نے اس عورت کی توبہ قبول کر لی اور اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ شوہر بھی واپس آ گیا۔ جب شوہر واپس آیا تو بیوی نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے، پرندے ہمارے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی۔ آج کے بعد میں ان سے نفرت نہیں کروں گی۔ محترم ناظرین، ایک بار حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، میں ہر روز کام پر جاتا ہوں مگر مجھے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم ہر دن کا آغاز اللہ کی کسی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، اس سے تمہارے کام میں بھی کامیابی ہوگی اور تمہاری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اے علی، میں کسی کو بآسانی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اے علی، میں دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر حضرت علی نے کہا کہ اس اناج کے ایک دانے کو تم کسی جانور یا کسی پرندے، کسی چونٹی یا کسی کیڑے مکوڑے کو کھلا دیا کرو، تو اس مخلوق کی دعا تمہاری زندگی میں سکون پیدا کر دے گی اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی رحم ڈال دے۔ آمین۔